नाज़रीन आदाब 29 अप्रैल 2023 मुताबिक 8 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। नफरत अंगेज तकरीर केस में जुमे को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हुक्म दिया है कि वो नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ अस खुद कार्रवाई करे। अदालत ने अपने 2022 के हुक्म को तमाम रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों तक बढ़ा दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड हुकूमतों को दिया था। अब यह हुक्म तमाम रियासतों को दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत अंगेज तकारीर केस में हिंदू ट्रस्ट फॉर जस्टिस की दरख्वास्त पर समाअत के लिए रजामंदी भी जाहिर कर दी है। इस दरख्वास्त पर समाअत 12 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में जुमे को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कत्ल केस की समाअत हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से पूछा कि दोनों भाइयों की अवामी परेड क्यों कराई गई और जब दोनों भाइयों का मेडिकल कराया गया तो एम्बुलेंस अस्पताल के गेट के अंदर क्यों नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से अतीक अशरफ कत्ल केस की तहकीकात की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही अदालत ने असद इनकाउंटर पर भी तफसीली हलफनामा तलब किया है। सीबीआई की एक टीम आज 60 करोड़ रुपए की मुबैना बदउनवानी मामले में मजीद जानकारी हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की रिहाइश RK पुरम पहुंची। जराये ने बताया कि सीबीआई टीम ने बदउनवानी से मुतालिक उनके दावों पर वजाहत मांगी है। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस घोटाला मामले में जुमे को सीबीआई ने 5 घंटे तक पूछताछ की। इस मामले में उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। दिल्ली पुलिस ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के सरबराह ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुल्क के चोटी के पहलवानों की तरफ से जिनसी तौर पर हिरासत करने के इल्जामात के बाद 2 मुकदमा दर्ज किए हैं। एक FIR नाबालिग की तरफ से जिनसी हिरासानी की शिकायत पर है जो जिनसी जराइम से बच्चों के सख्त तहफ्फुज यानी पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज की गई है। दूसरी FIR दीगर पहलवानों की तरफ से लगाए गए जिनसी हिरासानी के इल्जामात से मुंसलिक है। मिस्टर सिंह जो BJP के रुकन पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने अपने खिलाफ जिनसी हिरासानी के इल्जामात में पुलिस मुकदमा दर्ज करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम किया है। मिस्टर सिंह ने नामानिगारों को बताया कि पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज पर बैठने का फैसला करने से पहले एक कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था जिसे मामले को देखने का काम सौंपा गया था। मैं अदलिया के फैसले से खुश हूँ। दिल्ली पुलिस इल्जामात की तहकीकात करेगी और मैं उनके साथ हर मुमकिन ताउन करने को तैयार हूँ। इस मुल्क में अदलिया से बड़ा कोई नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में 91 FM रेडियो ट्रांसमीटर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत टेक्नोलॉजी को हर किसी के लिए आसान और काबिल रसाई बनाकर उसे जमहूरी बनाने के लिए काम कर रही है। मोदी ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फैलाव के साथ आज हर गांव में डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहे हैं और आम लोग बैंकिंग और अदायगी की खिदमत से मुस्तफीद हो रहे हैं। इन्हिदाम जन्नतुल बकी के 100 साल मुकम्मल होने पर आज मजलिस उलमाए हिंद की जानिब से नमाज जुमा के बाद आसिफी मस्जिद में मौलाना कल्ब जवाद की रहनुमाई में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा और हिंदुस्तान की सरकार के जरिए सऊदी हुकूमत से जन्नतुल बकी की तामीर नौ का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन को खिताब करते हुए मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने दौरान तकरीर कहा कि हिंदुस्तानी अदलिया ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का फैसला अकीदत की बुनियाद पर दिया था जबकि तारीखी शवाहिद मौजूद नहीं थे, लेकिन जन्नतुल बकी से मुसलमानों की अकीदत भी वाबस्ता है और उसकी तारीखी हकीकत भी है। इसलिए हम वज़ीर आज़म हिंद और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए सऊदी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जन्नतुल बकी की तामीर नौ की इजाज़त दी जाए। एहतजाजी मुजाहरे में मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी, मौलाना सैयद रजा हैदर जैदी, मौलाना अली हाशिम आबिदी, मौलाना तनवीर अब्बास, मौलाना शबाहत हुसैन, मौलाना फिरोज हुसैन और मौलाना नकी अस्करी वगैरह मौजूद रहे। निजामत के फराइज आदिल फराज ने अंजाम दिए। मदरसा अबू तालिब दुबग्गा हरदोई रोड के करीब मस्जिद अबू तालिब अलैहिस्सलाम में आज नमाज जुमा के बाद इन्हिदाम जन्नतुल बकी के 100 साल मुकम्मल होने पर जबरदस्त एहतजाज किया गया। प्रोग्राम की सदारत करते हुए मौलाना सैयद सैफ अब्बास ने कहा कि इन्हिदाम जन्नतुल बकी के सिलसिले में हर सतह से एहतजाज करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान हज़रत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा हर मुसलमान को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر نو کی کوشش کو اپنا فریضہ سمجھنا چاہیے اور آل سعود کے اسلام مخالف عمل کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ پروگرام میں مولانا اعجاز مہدی، مولانا مصطفیٰ علی خان، مولانا انتظام حیدر، مولانا افضل حسین، مولانا سہیل عباس، محمد مشرقین، مولانا قمر الحسن، مولانا مرزا واحد حسین، مولانا تصور حسین وغیرہ موجود تھے۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور ترجمان مولانا یعقوب عباس نے بتایا ہے کہ آج شہید اسماعیل لکھنؤ پر حکومت سعودی کے خلاف ایک تاریخی مظاہرہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم تو عالی شان گھروں میں اور سائے میں بیٹھے ہیں اور دختر رسول کی قبر پر سایہ نہیں ہے، لہذا 29 اپریل بروز ہفتہ کو 12 بجے دن شہید اسماعیل پہنچ کر اپنی بیداری کا ثبوت دیں تاکہ آنے والی نسلیں اسی جوش و جذبے سے مظاہرے میں شرکت کریں۔ اگر یہی جذبہ ہمارے مومنین اور نوجوانوں کا رہا تو انشاءاللہ سعودی حکومت کو ایک دن جھکنا پڑے گا اور روزوں کی تعمیر نو انشاءاللہ ہوگی۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے جمعے کو کشی نگر میں کہا کہ شہر میں ٹرپل انجن کی حکومت کی بہت ضرورت ہے، تبھی مرکز اور ریاست کی تمام اسکیمیں زمین پر پوری طرح اتریں گی۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے انتخابی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر پاٹھک نے مرکزی اور ریاستی حکومت کی طرف سے چلائی جانے والی اسکیموں کا ذکر کیا۔ ریاست میں گڈ گورننس بتاتے ہوئے بلدیہ اور نگر پنچایت کے تمام امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ مسٹر پاٹھک نے کہا کہ غریبوں کے علاج کے لیے ہماری حکومت آیوشمان کارڈ بنا کر ہر غریب کو 5 لاکھ تک کا مفت علاج فراہم کر رہی ہے۔ ہماری حکومت میں عوام اور غریب عوام کی ہر سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ عالمی یوم ملیریا پر طلباء کے درمیان بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے شعبہ مائکرو ایراج میڈیکل کالج لکھنؤ اور ایراج یونیورسٹی لکھنؤ نے MBBS بیچ مرحلہ 3 کے طالب علموں اور MSc میڈیکل مائکرولوجی کے طالب علموں کے لیے ایک پوسٹر مقابلے کا انعقاد کیا۔ پوسٹر مقابلے کا عنوان لیٹس جوائن ہینڈ ٹو اینڈ ملیریا فائٹ ٹوڈے لائف ٹمارو تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر عباس علی مہدی VC ایراج یونیورسٹی لکھنؤ کی قیادت میں کئی طالب علموں، فیکلٹی کے اراکین اور غیر تدریسی عملے کی شمولیت سے پروگرام نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ کامیابی حاصل کرنے والے طالب علموں کو میڈل اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ پروگرام کا اختتام کوآرڈینیٹر ڈاکٹر شادمہ یعقوب اور ڈاکٹر سارہ حسن کے کلمات تشکر کے ساتھ ہوا۔ عہدنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق سعودی عرب اور امریکہ کی طرف سے دباؤ کے نتیجے میں سوڈانی مسلح افواج اور نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF نے برات کے روز مزید 72 گھنٹے کے لیے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا۔ جنگ بندی کی سابقہ مدت آج نصف شب کو ختم ہو رہی تھی۔ RSF نے ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ انسانی بنیادوں پر مزید 72 گھنٹے کے لیے جنگ بندی میں توسیع کی منظوری کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ آج یعنی 27 اپریل کی رات 12 بجے سے شروع ہو رہی ہے۔ جنگ کو ختم کرانے کی کوشش کرنے والے ملکوں نے جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر نافذ کرنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کے روز اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں بالخصوص اقوام متحدہ کے اداروں کے لیے کام کرنے والی افغان خواتین پر طالبان کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں کی مذمت کی گئی ہے اور طالبان حکام پر زور دیا گیا ہے کہ خواتین کے خلاف پابندیوں کے تمام اقدامات کو فوراً واپس لیا جائے۔ سلامتی کونسل کے تمام 15 اراکین کی طرف سے متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اپریل کے اوائل میں طالبان کی جانب سے اعلان کردہ پابندیاں انسانی حقوق اور انسانی اصولوں کو مجروح کرتی ہیں۔ قرارداد میں تعلیم، ملازمت، نقل و حرکت کی آزادی اور عوامی زندگی میں خواتین کی مکمل، مساوی اور بامعنی شرکت تک رسائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے جمعے کے روز ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں کہا کہ بعض بڑی طاقتیں دہشت گردی اور پراکسی جنگوں کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرتی ہیں جس سے ہتھیاروں پر کنٹرول اور ان کے عدم پھیلاؤ کے نظام کی بنیادوں اور بین الاقوامی معاہدوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اجلاس میں دوہرے معیارات کو دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے عالمی برادری کی سب سے بڑی مشکل قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دہشت گردی کا شکار بھی ہوا ہے اور بلا شبہ امریکہ کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ایک بڑے ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کا جرم خطے میں دہشت گردی کی حمایت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہونے کے ایک ہی دن بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ اگر حکومت فوری طور پر اسمبلی توڑ کر الیکشن کرانا چاہتی ہے تبھی بات چیت ممکن ہے۔ انہوں نے یہ بیان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے دیا۔ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کی موجودگی میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ان دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ دوبارہ وہی ستمبر اکتوبر میں الیکشن کی بات کرتے ہیں تو بات چیت کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔
مزید بات کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ڈرٹی ہیری نے مجھے 2 بار قتل کرانے کی کوشش کی، میں اگر ڈرٹی ہیری پر بات کرتا ہوں تو مجھ پر مقدمات بنا دیے جاتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے مصنوعی دودھ اور ڈیری مصنوعات کی مارکیٹنگ اور فروخت کا پہلا لائسنس جاری کر دیا۔ اسرائیلی انوویشن اتھارٹی نے جمعرات کو ایک بیان میں اعلان کیا کہ مقامی فوڈ اسٹارٹ اپ کمپنی ری ملک کو مصنوعی دودھ اور ڈیری مصنوعات کی مارکیٹنگ کا لائسنس مل گیا ہے، جن کے پروٹین اصلی دودھ کے پروٹین سے ملتے جلتے ہیں۔ ری ملک کے مطابق یہ پیداواری عمل انہیں کولیسٹرول اور لیکٹوز جیسے ناپسندیدہ اجزاء سے چھٹکارا حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ مویشی پروری میں استعمال ہونے والے گروتھ ہارمون اور اینٹی بایوٹک سے پاک ہے۔ کمپنی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس عمل کے لیے روایتی ڈیری کے مقابلے زمین کے وسائل کا ایک حصہ درکار ہوتا ہے، جبکہ پیداوار میں کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف مصنوعی دودھ اور ڈیری مصنوعات کی مارکیٹنگ کے لائسنس دیے جانے کے خلاف احتجاج بھی شروع ہو گیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔